حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس بستی کی طرف بھیجا اس بستی کا نام ہے نینوا۔ آپ کو نینوا کی طرف بھیجا گیا اور اس کی آبادی 1 لاکھ سے اس علاقے میں جو لوگ رہتے تھے اس کی آبادی اس زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ تو حضرت یونس کو جب بھیجا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، تو قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ کافی سال آپ محنت کرتے رہے لیکن قوم کے لوگوں نے آپ کی بات پر کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، اور وہ لوگ اس بات پر بھی کوئی خاص خوفزدہ نہ ہوئے۔ بالآخر جب آپ کو تسلی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ واقعی عذاب ان پر آئے گا، لیکن آپ فلاں دن اس شہر کو چھوڑ کر چلے جانا۔ تو اس طرح حضرت یونس ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب قوم نے یہ صورتحال دیکھی اور عذاب ان پر مسلط ہونے لگا تو وہ سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آوزاری شروع کر دی اور خالص اللہ تعالیٰ ہی کا اعتقاد کر کے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے اور ہمارے پیغمبر کو واپس ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کا اتباع کریں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آیت بھی نازل فرمائی ہے کہ کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا کوئی مثال نہیں ہے۔ مطلب قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ حضرت یونس کی قوم ایسی تھی کہ جو عذاب دیکھ کے پھر ایمان لے آئی، تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ رسوائی کا عذاب ٹال دیا۔ یہ حضرت ان کے نام کی قرآن کریم میں ایک سورت بھی ہے، اور سورت کا نام ہے سورت یونس، اور اس کی آیت نمبر 98 میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کیا ہے کہ ایسی ایک ہی قوم تھی جس نے عذاب دیکھ کر توبہ کی اور وہ یونس کی قوم تھی، پھر اس وجہ سے ہم نے عذاب ٹال دیا۔ تو جب یہ صورتحال حضرت یونس نے دیکھی کہ قوم پر تو عذاب آیا نہیں ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان سے قوم کو عذاب سے بچا لیا، تو جب حضرت یونس کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ اپنے پروردگار سے تھوڑا سا دلی طور پر ناراض ہو گئے، کیونکہ وہ جو تاریخ ان کو بتا دی گئی تھی اس تاریخ کو حضرت یونس تو وہ علاقہ چھوڑ کر اور ایریے میں چلے گئے، تو غصے کے عالم میں وہاں سے آگے چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہنا ہے۔ حضرت یونس چلتے رہے حتیٰ کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کو تیز ہوا نے ایک گرداب میں پھنسا دیا۔ کشتی کے سواروں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کا گناہ بہت زیادہ ہے، اس گناہ کے نتیجے میں یہ کشتی جو ہے پھنس گئی ہے۔ اس وقت حضرت یونس کو احساس ہو گیا کہ واقعی اس سے غلطی ہوئی ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن پھر فیصلہ یہ ہوا کشتی والوں کے مشورے سے کہ کشتی میں وزن ہو گیا ہے بہت زیادہ، کسی ایک بندے کو کشتی سے اتار کر سمندر میں یا دریا جو تھا اس میں پھینک دیا جائے تاکہ باقی لوگوں کی زندگی بچ جائے۔ تو اس میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس میں قراندازی کی جائے، جس کا نام قرا میں نکلے اس کو پھینک دیا جائے پانی میں۔ تو ایک دفعہ قراندازی ہوئی تو اس میں حضرت یونس کا نام نکلا۔ لوگوں نے کہا کہ چلو دوبارہ چیک کرتے ہیں، انہوں نے پھر قراندازی کی، پھر بھی حضرت یونس کا نام نکلا۔ انہوں نے پھر تیسری دفعہ پھر قرا ڈالا، تیسری دفعہ بھی نام یونس کا ہی نکلا۔ تو اس پر جب تیسری دفعہ ان کا نام نکلا تو وہ جو حضرت یونس تھے انہوں نے سارا یہ ماجرا دیکھا، تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت یونس کو دھکا دے کے پانی میں گرا دیا۔ تو حضرت یونس نے جب وہ دریا میں گرے، کچھ لوگ دریا کہتے ہیں، کچھ لوگ سمندر کہتے ہیں، بہرحال
روایت میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ یہ جو سارا واقعہ ہو رہا تھا اس وقت رات تھی، دن نہیں تھا، رات چھا گئی تھی۔ تو وہ رات کا وقت ہے، ہر سو اندھیرا ہے، ایسے میں مچھلی نے حضرت یونس کو نگل لیا۔ جو ہی آپ کشتی سے نیچے گرے، ساتھ ہی کسی کشتی کے ساتھ ہی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ تو پھر حضرت یونس نے اندھیروں میں پکارا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، تو کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں نے قصور کیا ہے۔ چونکہ اس سے قبل حضرت یونس علیہ السلام بہت اعمال صالح کر چکے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی بات بڑی معنی خیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا یونس، تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا کہ جب کسی نیک آدمی سے بھول چوک ہو جائے تو اس کے اعمال صالح بھی اسے بچا لیتے ہیں۔ آخر کار بڑی سکیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر کچھ دنوں کے بعد اس مچھلی نے حضرت یونس کو بحر پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر حضرت یونس کو مچھلی نے پھینکا وہاں پر ایک بیل اگا دی۔ وہ بیل تو بیل کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے، سورۃ الصافات کی آیت نمبر 146 میں غالباً یہ ہے کہ وہاں پر ایک بیلدار جو ہے نا درخت پودا اگا دیا گیا۔ لیکن روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ بیل جو تھی وہ کدو کی بیل تھی، جو کدو کا پودا ہوتا ہے، تو اس کے چونکہ پتے چوڑے ہوتے ہیں، تو بھئی وہ بیل جو تھی وہ کدو کی تھی۔ یہاں پر ایک اور بھی واقعہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو بحر پھینکا تو اس وقت آپ کی حالت بہت کمزور تھی، کیونکہ کافی دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جو ہے نا وہ ایک بکری آتی تھی، وہ ایک دن میں کبھی 2 بار کبھی 1 بار آتی، تو اس کا دودھ حضرت یونس پیتے۔ وہ جب حضرت یونس دودھ پی لیتے تو پھر وہ بکری وہاں سے چلی جاتی۔ تو اس طرح حضرت یونس پھر کافی دنوں کے بعد اپنی حالت میں ٹھیک ہو گئے۔ تو اس طرح پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو دوبارہ پھر اپنی قوم میں آئے، تو دوبارہ پھر اپنی قوم میں آ کے تو پھر باقی زندگی انہوں نے اپنی قوم میں گزاری، اور اپنی قوم نے بھی توبہ کر لی، وہ سارے نیک اعمال پہ آ گئے۔